غزہ کے مختلف علاقوں پر جاری صہیونی فوج کی بمباری میں متعدد فلسطینی شہید اور دسیوں دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ صہیونی فوج نے بدھ کو مشرقی غزہ کے زیتون علاقے پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں 3 فلسطینی شہید اور دسیوں زخمی ہو گئے۔ صہیونی جنگی طیاروں نے بدھ کو مشرقی غزہ کے الطفا علاقے کو بھی حملوں کا نشانہ بنایا اور ایک گھر پر بمباری کر کے 2 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے مرکزی غزہ کے النصیرات کیمپ پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں 4 افراد شہید اور 15 دیگر زخمی ہو گئے۔ شہر رفح پر صہیونی فوجیوں کے حملوں میں بھی 4 افراد شہید ہوئے، جن میں 3 خواتین بھی شامل ہیں۔ یہ ایسے عالم میں ہے کہ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ 10,000 افراد اب بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، جنہیں اب تک باہر نہیں نکالا جا سکا ہے۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ لاشوں کو باہر نکالنے میں 2 سے 3 سال لگ سکتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے خبردار کیا ہے کہ رفح میں اسرائیلی فوج کی کارروائی کے نتیجے میں انسانی المیہ رونما ہو سکتا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق ٹیڈروس نے سوشل نیٹ ورک ایکس پر لکھا کہ اگر اسرائیل رفح پر بھرپور حملہ کرتا ہے تو اس سے انسانی المیہ رونما ہو جائے گا۔ انہوں نے دونوں فریقوں سے جنگ بندی اور پائیدار امن قائم کرنے کی اپیل کی۔ اس سے قبل بھی WHO نے غزہ میں طفل کش صہیونی حکومت کی کارروائیوں پر کڑی تنقید کی تھی اور اسے انسانیت کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکہ قرار دیا تھا۔ WHO کے سربراہ نے کہا کہ غزہ میں ہزاروں بچوں کا قتل انسانیت کی پیشانی پر کلنک کا ٹیکہ ہے اور اس جارحیت کو اب ختم ہونا چاہیے۔ امریکی شہر نیو یارک کے سینکڑوں پولیس اہلکار کولمبیا یونیورسٹی کے کیمپس میں داخل ہو گئے، متعدد افراد کو حراست میں لے لیا۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ مقامی وقت کے مطابق رات 9 بجے پولیس ہیملٹن ہال کے ذریعے یونیورسٹی میں داخل ہوئی۔ درجنوں پولیس اہلکاروں نے پیش قدمی کرتے ہوئے عمارت کو خالی کرانا شروع کر دیا، جس کے گرد فلسطین کے حامی طلبہ مظاہرین نے رکاوٹیں کھڑی کر رکھی تھیں۔ احتجاج کرنے والے طلبہ اسرائیل کو ہتھیار فروخت کرنے والی کمپنیوں کے ساتھ تعلقات اور شخصیات کا بائیکاٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ پولیس کے کیمپس سے 100 افراد کو گرفتار کر لیا۔ مظاہرین کے ہاتھ پیچھے باندھے انہیں پولیس وین میں لے جاتے دیکھا گیا۔ اس دوران عمارت کے باہر سے احتجاجی مظاہرین نے فلسطین کو آزاد کرو، طلبہ کو رہا کرو کے نعرے بھی لگائے۔ اس سے پہلے امریکی پولیس نے ملک کی یونیورسٹیوں میں فلسطینیوں کے حامی اسرائیل مخالف طلبہ کو دبانے کے سلسلے میں ورجینیا یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف ٹیکساس کے 100 کے قریب طلبہ کو گرفتار کر لیا۔ امریکی میڈیا رپورٹوں کے مطابق امریکی پولیس نے فلسطین کی حمایت میں مظاہرہ کرنے والے طلبہ کو بے دردی سے زمین پر گھسیٹا، تشدد کا نشانہ بنایا اور انہیں منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کے گولے داغے۔ یاد رہے کہ 18 اپریل سے اب تک تقریباً 900 مظاہرین کو امریکی یونیورسٹیوں سے گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ہائی کمشنر نے فلسطین کے حامی امریکی طلبہ کے خلاف پولیس کی پرتشدد کارروائیوں پر سخت تشویش ظاہر کی ہے۔ یونیورسٹی آف برٹش کولمبیا وینکوور میں طلبہ اور اساتذہ نے فلسطین کی حمایت میں کیمپ لگا دیے۔ کینیڈا کے شہر وینکوور سے موصولہ رپورٹ کے مطابق UBC کے طلبہ اور اساتذہ نے یونیورسٹی کے پوائنٹ گرے کیمپس میں 1 درجن ٹینٹ لگائے۔ فلسطین کے حامی طلبہ نے اپنے کیمپ میں فلسطین کے پرچم اور ایسے بینر نصب کر رکھے ہیں جن پر فلسطین کی حمایت میں نعرے اور حکومت کینیڈا سے اسرائیل کے لیے اسلحے کی سپلائی بند کرنے کا مطالبہ درج ہے۔
پاکستان کے یونیورسٹی طلبہ نے غزہ کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی اور امریکی یونیورسٹیوں میں صہیونی حکومت کے خلاف ہونے والے مظاہروں اور دھرنوں کی حمایت میں ریلی نکالی اور مظاہرے کیے۔ پاکستان کی لاہور اور کراچی یونیورسٹی کے سینکڑوں طلبہ نے غزہ کے مظلوم عوام کی حمایت اور صہیونی حکومت کے جرائم کے خلاف ریلی نکالی اور احتجاجی مظاہرے کیے۔ مظاہرے میں شامل طلبہ اپنے ہاتھوں میں فلسطین کا پرچم اٹھائے ہوئے تھے اور امریکہ اور صہیونی حکومت کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ پاکستانی طلبہ نے امریکہ اور مغربی ممالک کی جانب سے صہیونی حکومت کے جنگی جرائم کی اندھا دھند حمایت کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ مظاہرہ کرنے والے پاکستانی طلبہ غزہ کی حمایت میں امریکی طلبہ کے دھرنے کی سرکوبی پر مغرب کی خاموشی اور ان کے دوہرے رویے کو بھی سخت ہدف تنقید بنا رہے ہیں اور اسے آزادی بیان اور ڈیموکریسی اور انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی قرار دے رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ محنت کش ہم سب کے لیے سرمایہ حیات ہیں۔ مزدوروں کے عالمی دن کے موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ میں ایک سچی حقیقت کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آج واقعی بندہ مزدور کے اوقات بہت سخت اور زندگی غریب آدمی پر بہت تنگ ہے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ مہنگائی نے عام آدمی کی زندگی کو تنگ کر دیا ہے۔ غریب آدمی محنت کے باوجود دن کے اخراجات بڑی مشکل سے برداشت کرتا ہے، اس پر زندگی بہت تنگ ہے۔ انہوں نے عزم ظاہر کیا کہ ان کی حکومت محنت کشوں اور مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے لازمی اقدامات عمل میں لائے گی۔ شہباز شریف نے کہا کہ کرپشن کا ملک سے خاتمہ ہونے والا ہے اور جلد پاکستان اقوام عالم میں اپنا جائز مقام حاصل کر لے گا۔